بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو دین عطا فرمایا، اس دین پہ جو نظام بنا ہے، خوش قسمتی سے ہم لوگ بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ تو بس وقت بہت کم ہے، لیکن دو بہت ضروری باتیں سمجھ لیجیے کہ دین اسلام کے دو حصے ہیں۔ پہلا دین کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات۔ پہلا کیا ہے جی؟ دین کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پوری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا جو محمد رسول اللہ نے عطا کیا۔ ضروریات کیا ہے؟ ضروریات ہیں پاک رہنا، وضو کرنا، مسجد بنانا، نماز پڑھنی، حالانکہ فرض ہے یہ، پھر بھی ضرورت ہے۔ جماعت کو قائم کرنا، امام کی اقتداء کرنا۔ اچھا بھائی، فرض کو تو جو مقصد ہے اس کو ہلا نہیں سکتے، مقصد کو ہلا نہیں سکتے، لیکن ضروریات اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے امام کے مطابق کم بیش ہوتی رہتی۔ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ اگر میرے ہاتھ میں مائک نہیں ہوتا تو اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، کارپیٹ نہیں بچھا ہوتا تو ہو سکتی، تب بھی ہو سکتی، چھت نہیں ہوتی تو تب بھی یہی بات ہوتی۔ نماز کی جو لوگ نیت باندھتے ہیں، اگر وہ رفع دین کر کے نماز پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، نہ کریں تب بھی ہو جاتی ہے، یہاں نیت باندھ لیں تب بھی ہو جاتی ہے، یہاں نیت باندھے تب بھی، پیٹ پہ نیت باندھے تو بولو ہو جائے گی، تب بھی۔ دیوبندیوں کی نماز ہو جائے گی، ہو جاتی ہے، بریلویوں کی بھی ہو جاتی ہے، اہل حدیث والوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ ہم تو مقصد کو چھوڑ کے ضروریات پر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ان ضروریات پر لڑ رہے ہیں جن میں تھوڑی کم و بیشی ہو سکتی ہے، اپنے مسلک کے مطابق ہم اس پر قائم رہے، لیکن ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا اور ضرورت کے پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی۔ اب پتہ یہ لگا کہ جو دین رسول اللہ نے عطا کیا تھا وہ تو پیچھے چھوٹ گیا، یہ تو ہم لوگوں نے جو بنایا وہ رہ گیا ہمارے پاس، ہم نے گھپلا کر دیا دین میں۔ مجھے ایک مسلمان دوست ملا، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگا آپ نے پیتے فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں کہتا، اس میں اس نے دکھایا کہ کس طرح رانگ نمبر مل گیا باقی لوگوں کا۔
میں نے کہا اپنا تو پورا ایکسچینج ہی خراب ہو گیا، ہمارا تو پورا رانگ نمبر ملا ہوا ہے. ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے ہی نہیں، بس فتوے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی پوری کوشش ہے. وہ دین نہیں ہے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا. یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن یہ حق ہے. اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی میں کسی سے پوچھوں نماز کیوں پڑھتے ہیں تو صحیح طرح جواب نہیں ملتا. کیا نام ہے آپ کا؟ شانوز. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے اللہ. کے لیے. تمہارا بیٹا کیا نام ہے؟ کسی نے بتایا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں، اللہ کو سارے اللہ کو راضی کرنے. ہاں. اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا یہ بات جو انہوں نے کہی. کوئی اور بھی کہتا تو کوئی کہتے تھا فرض ہے، کوئی دن کہتا رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی اب اتنے پچھڑ گئے ہیں دین کے معاملے میں کہ اب یہ بھی یاد نہیں رہا کہ نماز، جبکہ قرآن نے صاف صاف کہا تھا وہ ادھر لکھا ہوا آپ کے تنہا عن الفحشاء والمنکر. یعنی اس لیے اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا تاکہ گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے شروع. اب یہ تو پتہ ہی نہیں. یہاں تو یہ پتہ ہے کہ کون آگے چھوڑ بچا رہا ہے، کون پیچھے چھوڑ بچا رہا ہے، کس کا کندھے سے کندھا جڑا ہے، کس کا نہیں جڑا ہے. اندازہ لگاؤ کہ ہم دین سے کتنا دور ہیں، اس دین سے جو رسول اللہ نے عطا کی. ہم نے تو اپنی پنچایت کا دین بنایا. جس بڑے مولوی کی جو طبیعت چاہتی ہے وہ اس طرح اسلام کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے. کیا کبھی سیمسنگ کے موبائل میں ایپل کا سافٹ ویئر چل سکتا ہے؟ کیا ایپل کمپنی کے لیپ ٹاپ کے اندر ایچ سی کمپنی کا سافٹ ویئر ڈال کے ہم اس کو چلا سکتے ہیں؟ کیا مرسڈیز کی چابی انڈیکا میں لگ جائے گی؟ بتاؤ کیا ماروتی کار کے سافٹ ویئر سے انووا کرسٹا سٹارٹ ہو جائے گی؟ اللہ کے بندے یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ رسول اللہ کے مزاج سے چلے گا. اگر مزاج نبوت نعوذ باللہ دین سے نکال دیا جائے گا پھر اس میں کچھ باقی نہیں رہے. ہم نے اس مزاج کو باقی نہیں رکھا. میں جب پڑھنے کے لیے گیا سہارنپور تو وہاں 2-3 لڑکے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ عثمان بھائی تمہارا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہے، تم تو جہنم میں جاؤ. تو میں گھبرا گیا. میں کیا کرنا ہے، اس پوچھا کر اونچا. بات صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو. گھر میں بیٹھے صحیح ہے. ہم کوئی مولویوں کی طرح پیسے لے کے تقریر کرنے نہیں آئے، ایک مقصد کے لیے آئے کہ کچھ مل جائے آپ کو، کچھ ہمیں مل جائے. یہ بات سچ ہے کہ پاجامہ نیچے ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر اونچا رکھیں گے تو اونچا رکھنے کا حکم ہے کہ نہیں بھائی؟ جی جی حکم ہے. بولو تو صحیح ہے حکم میں سے ہے نا. کیوں گندگی لگتی ہے نیچے رکھی ہے. صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کر لو، حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے ہیلتھی تھے رضی اللہ عنہ، تو بہت سارے لوگ جو ہیلتھی ہوتے ہیں ان کا یہ جو پیٹ کے پاجامہ ڈھلک جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ وہ میرا تو بار بار ٹوٹی نیچی ہو جاتی ہے، پریشان ہو گئے. فرمایا تمہارے لیے تھوڑی کہا، رکھنا تو اونچا ہی ہے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاجامہ ٹکنوں سے. لیکن کیوں، کیا وجہ؟ اب کیوں کا کوئی جواب. یار اتنا بڑا دین بنایا، کروڑوں مسلمان، 250 کروڑ، درجنوں ملک ہے، بنا لاجک کے ہوگا سب کچھ تو وجہ ہے.
ان کا پجامہ اس لیے اونچا کر رہے تاکہ گندگی نہ لگے. تو اس دین کو تو ہم نے چھوڑ دیا جو رسول اللہ نے. بخاری شریف میں ہے حدیث کا مفہوم ہے پجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھو. کیوں؟ اس کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں. حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں, گردن اونچی کر کے چلتے ہیں, غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, ماں باپ کو نہیں پوچھتے, بھائی بہنوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, پڑوسی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اس لیے کہا کہ کپڑا اونچا کرو تاکہ شرم آئے, سر جھک جائے, گردن کا سریا جھک جائے, نکل جائے. اب بھی میرے جیسا مولوی ہو, پجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو, باپ سے اس کی سلام دعا نہ ہو, ماں سے بدتمیزی کرتا ہو, بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہو, بچوں سے کچھ اخلاقی سے نہ پیش آتا ہو, پڑوسی سے اس کی سلام دعا نہ ہو, راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو, کسی غریب کو کبھی کھانا نہ کھلایا ہو, کسی پیاسے کو کبھی پانی نہ پلایا ہو. اب یہ گدھا جو ہے یہ ٹخنوں کی بجائے پجامے کو اگر گھٹنوں میں بھی کر لے گا تو شریعت سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب روح قتل ہو گئی, اسلام کی روح کو جب قتل کر دیا گیا, پھر اس سے کیا لینا دینا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم تو اس دین کو بہت پیچھے چھوڑا ہے میاں صاحب, بہت پیچھے. یہ تو اب ہم نے خود ماپدنڈ طے کر لیے اپنے اپنے. ہم لوگ اجتماع کرتے ہیں, چاہے وہ جو بھی لوگ کرتے ہیں اجتماع, مدرسے والے کرتے ہیں سالانہ جلسے, بڑی بڑی آپ کے یہاں مسلمانوں کی سوسائٹیاں اخباروں میں آتا ہے, پتہ نہیں کون سا میدان ہے, بمبئی میں بھرتے ہیں اس کو. تو جو اجتماع ہے, جو جلسہ ہے بڑا, اگر ہزاروں بکریاں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو کیا کچھ فرق پڑتا ہے؟ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے, باہر سے 1 درجن یا 10 درجن یا 100 بکریاں گزرے تو آپ کو بھی بتانے آئے گا, اگر مولوی صاحب بات کرنے کیا ضرورت ہے جی. اور اگر 2-4 شیر گزر جائے, کوئی جلسہ ولسہ نہیں ہوتا, اندر کنڈی لگاؤ. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں تو بکری ہے. کیوں؟ جس اجتماع کا, جس مسجد کا امام, متولی, صدر, اجتماع کی صدارت کرنے والا مولوی, جو بھی شیخ الحدیث ہے, جو اس کے اوپر قیادت کر رہا ہے, اگر اس کے کہنے پہ یہ لوگ ووٹ کی طاقت کو ایک جگہ نہیں رکھتے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بکریاں ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. کیونکہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اوپر قائم نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ تو کہتے ہیں کہ بس دین کی بات کرنی ہے. اللہ کے بندے, آزان جب دی جاتی ہے مسجد میں کہیں بھی پوری دنیا میں, اس کی کیا ڈسیبل پوائنٹ ہوگی, یہ بات مسجد کا صدر, مسجد کا امام نہیں طے کرتا. یہ بات ایوان صدر میں طے ہوتی ہے, جہاں ممبر پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں, جہاں ممبر اسمبلی بیٹھتے ہیں. اگر آپ کی وہاں نمائندگی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی مرضی کے آگے چلا سکتے ہیں. یہ دین کس نے پڑھایا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے؟ شریعت میں تو کہیں نہیں لکھا. فرمایا عمل بالمعروف کی بات کرو, مطلب لوگوں کو نیکی کی طرف بڑھاؤ, لیکن فرمایا اس کے ساتھ برائی سے بھی کیا کرنا ہے؟ برائی سے بھی روکنا, برائی سے بھی روکنا, برائی سے روکنا ہے. روکنا ہے. تو جن شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے, داڑھی والے بھی ایک طرف بیٹھ کے بریانی کھا کے آ جاتے ہیں. جب پڑوسیوں کی کسی کی بارات نکلتی ہے تو صدر صاحب بھی ایک طرف مسکراتے ہوئے کہ بھائی ہمیں نکل دینے دو, بعد میں جو مرضی کرتے رہنا. جب کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو, یہ نہیں کہتے کہ کوئی اگر غلط کام کرتا ہے کہ تو غلط ہے, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر اپنے بھائی کو غلط کام سے روکیں گے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر اس کو لوگوں کی رضامندی چاہیے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ دین کو ایسے نہیں اپنایا جا سکتا جس طرح بھارت کے مسلمان اپنا رہے ہیں۔ فرانس میں اسلام تیزی سے بڑھا، USA میں جائیے، امریکہ میں جائیے، لاس اینجلس میں دیکھیے، برطانیہ میں دیکھیے، لوگ روزانہ خبریں پڑھتے ہو کہ فلاں بڑا ایک مسلمان ہوا، فلاں بڑا انگریز مسلمان ہوا۔ میں ہمارے تو پڑوسی بھی ہمیں دیکھ کے نہیں کہتے کہ مسلمان اچھے ہوتے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، پڑوسی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی اب ہمیں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا یوپی میں جانا ہوا، آپ کے پتہ نہیں کیا حال ہے کہ نہیں، تو ایسے ہی گزرا تو جو عزیز کے ساتھ میں جہاں نماز پڑھی ہوئی تھی 5 منٹ کوئی بات بتا دو، اس سے وقت بہت کم تھا، میں نے کہا 5 منٹ میں کوئی لمبی بات نہیں ہو سکتی، بس تم سے ہی ایک سوال ہے کہ یہ بتاؤ، میں کہا یہ بتاؤ کہ مسجد کے استنجا خانے میں جو بیڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ سرکار نے کہا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نشہ کرو، یہ حکومت نے کہا ہے؟ اپنی غلطیوں پہ کوئی نگاہ نہیں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ انصاری، دیوبندی، بریلوی، قریشی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے، یہ سرکار نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کو لے کے ممبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرو، یہ سرکار نے سکھایا؟ یہ کون لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی بہنوں کی بیٹیوں کی باتیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ یہ حکومت نے کہا کہ رات کو لڑکے کھڑے رہے، کسی کی ماں بہن بیٹی گزرے تو اس پر طنز بھی کریں، بعد میں اس کی ٹھیک اڑائے، یہ ہمیں سرکار نے کہا؟ جب تک اپنے گریبان میں نہیں جاتے تب تک مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں ہے۔ ایک سنت چھوڑی ہوئی ہے جو دین کا ہے، پوچھو کون سی؟ پوچھ تو لو کون سی؟ آپ سوچو کہ مسواک کی چھوڑ دی ہوگی یا فجر کی سنتیں چھوڑ دی ہوگی، کوئی کہے کہ داڑھی کی سنت چھوڑ دی۔ ایک ایسی سنت چھوڑی جس کی وجہ سے ایسی بربادی آئی کہ ابھی تک کنارہ نہیں ملا۔ کون سی سنت چھوڑ؟ نہیں پتہ لگنا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مولوی کی تو سنتے ہی نہیں، تو خود سناتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کون سا مولوی رکھنا ہے کون سا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ابتدا سے انتہا تک ایک سنت سب سے اعلیٰ، سب سے الفا، کون سی سنت؟ پتہ ہی نہیں ہے، بھارت کے مسلمان تو چھوڑی تھی۔ وہ سنت ہے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرا امتی جب بھی سوچے پازیٹیو سوچے، مثبت سوچے، نیگیٹو نہ سوچے۔ پتہ ہے آپ کو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، قرآن پاک میں اس کے اوپر آیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے ہم لوگ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، ایک بندہ مجلس میں چڑھتے جاتا ہے پھر اس کی برائی شروع کر دیتے۔ صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ وہ فلاں پہ ہمیں شک ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں لگتا، غصہ آ گیا، فرمایا اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی، دل نکال کے دیکھا ہے؟ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیوی کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹے کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں؟ کیا ایک بیٹا آج کی تاریخ میں اپنے باپ کے متعلق پازیٹیو رائے رکھتا ہے؟ کیا دو کاروباری جو آپس میں اکٹھے سانجے ہیں وہ ایک دوسرے کے متعلق پازیٹیو رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہندو بھائیوں کے متعلق، سکھ بھائیوں کے متعلق، دلت بھائیوں کے متعلق پازیٹیو رائے رکھتے ہیں؟ جو بندہ اپنے لوگوں کے، اپنے محلے والوں کے متعلق پازیٹیو رائے ہی نہیں رکھ سکتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دل کالا ہے۔ بس یہی سیکھا ہے کہ جس کی بھی اتارنی ہے عزت اتارنی ہے، اور ایک تو فکرہ بنا لیا بہت مشہور
کیا کہتے ہیں یار اس کو کہ میں جو بھی کہہ دیتا ہوں وہ بھی کہہ دیتا ہوں. ہاں جی آپ کیا بھی ہوں گے دو چار ایسے کہ آپ جو کہہ دیتے ہیں ہاں کوئی ہے ایسا نہیں. جو بندہ یہ لفظ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں منہ پہ کہتا ہوں، اس سے بڑا بے ایمان، اس سے بڑا دغاباز، اس سے بڑا نالائق آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج تک تو اس نے کہا ہی نہیں کہ میں نے کتنوں کی بیٹیوں کو دیکھ کے زنا کا ارادہ کیا. اگر یہ منہ پہ کہتا تو یہ بتاتا نہیں. اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے 2000 کی 10,000 کی ٹھگی فلاں آدمی سے ماری تھی. اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں پڑوسی کے مرنے کے انتظار میں ہوں کہ اس کے بیٹے لڑیں گے تو میں یہ مکان خریدوں گا. اس نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے. یہ منہ پہ نہیں کہتا ہے، یہ دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے. اور قرآن نے کہا وَإِنُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی اور لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں. صبح ہو جائے گی، باتیں نہیں ختم ہوں گی، ٹرین کا ٹائم ہو گیا. اجازت دیجیے دعا کر دو. ان 2-3 باتوں کا مقصد یہ تھا، آپ سے تقریر سنانا مقصد نہیں. مقصد یہ تھا کہ کچھ اپنے رب کی طرف پڑھ دو. چھوڑ دو کون کیا کہتا ہے. میرے والد صاحب شیخ اسلام محمد برمان ندیان کی رحمت اللہ علیہ کبھی کسی نے جائے کہ ناصر فرمائے یہ کہہ رہا ہے، یہ پوچھا کرتے تھے بیٹا ہم اپنے دین کے لیے اپنے دیش کے لیے کیا کر سکتے بس اردو. کیا تم نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟ کیا کبھی خاموشی سے چپ چاپ کسی گھر میں راشن رکھ کے بھاگے ہو گھنٹی بجا کے؟ کیا کبھی کسی بچے کی فیس دی ہے؟ کیا خاموشی سے بنا اعلان کروائے ہوئے کبھی اپنے امام کی مٹھی میں کچھ رکھا ہے؟ کیا خاموشی کے ساتھ تم نے کسی بہن کے ایک طرف نگاہ اٹھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو جھکایا؟ اگر خود اپنے لیے کچھ کیا ہے تو پھر اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا نام کے چکر میں پڑے ہو پھر تو بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دعا کیجیے اللہ اس کے عمل کی توفیق عطا. مختصر سی دعا کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللہ جی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تندرستی فرما، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانی فرما. اللہ جی پورا کی اس مسجد میں بیٹھے پورے شہر پر اپنا فضل فرما. جتنے بھی لوگ اس شہر میں رکھے رہتے ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب کی ضروریات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جس مسجد میں بیٹھے بلا شبہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سب نے آگے پیچھے جانا ہے، لیکن ان مسجدوں کو قیامت تک آباد رکھنے کا فیصلہ فرما. ہماری آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرما، آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرما، آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرما. اللہ جی ان دعاؤں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے